بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہمارا تدریسی عنوان ہے عقیدہ آخرت اور دین اسلام میں اس کی اہمیت۔ اس عنوان کو پڑھنے کے بعد آپ طلبہ اس قابل ہوں گے کہ آخرت کے اسلامی تصور کو بخوبی سمجھ سکیں۔ طلبہ آخرت کے حساب کو مد نظر رکھتے ہوئے اعمال صالح کرنے کی کوشش کریں گے۔ عقیدہ آخرت۔ آخرت کے لغوی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز، دور کی چیز۔ اصطلاح اسلام میں آخرت کے معنی یہ ہیں کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، کہ موجودہ نظام کائنات اور انسانوں سمیت کل جاندار مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، ایک نیا نظام عالم بنایا جائے گا، یوم حساب قائم کیا جائے گا، جس میں کل انسانوں کو جمع کر کے ان کی دنیاوی زندگی کے اچھے یا برے اعمال کا حساب ہوگا۔ اچھے اعمال والے جنت کی طرف اور برے اعمال والے دوزخ کی طرف بھیج دیے جائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ دین اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت کا تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے دنیاوی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں بیکار بلا مقصد پیدا نہیں کیا گیا، اس کا ضرور کوئی مقصد ہے۔ قرآن کریم میں عقیدہ توحید کی طرح عقیدہ آخرت کو بھی زور دے کر بیان کیا گیا ہے۔ یہ عقیدہ قبولیت اسلام کے لیے لازمی ہے۔ سورہ توبہ آیت 18 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت کو مانیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں سچے اور اللہ کے سجدہ گاہوں کے محافظ ہیں، اور انہی لوگوں کی قدر و منزلت اللہ کی نظر میں زیادہ ہے جو عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ صرف مسجدوں کی سجادہ نشینی اختیار کر کے لوگوں پر رعب رکھنے اور دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کی نیت رکھنے والے مومن ہو نہیں سکتے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 115 میں فرماتا ہے سو کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث بنایا؟ اگر انسان کو آخرت کی جواب دہی کا خوف نہ ہو تو یہ دنیا بے خوف، نفس پرست، خود پرست لوگوں کی آماجگاہ بن جائے گی۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے عیش و عشرت، طاقت و اختیار کی متمنی اقوام و افراد کمزور مظلوم لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتی رہی ہیں اور بنا رہی ہیں۔ فرعون، قارون، ہٹلر، چنگیز خان، سکندر اعظم، بالآخر کوئی بھی دنیا میں باقی نہ رہا، نہ انبیاء اور رسول باقی رہے جو اللہ کے نیک ترین بندے تھے۔ انسانوں اور جنوں کو، جنات کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کی آزمائش کی جا رہی ہے، وہ اس دنیا میں نیکی اور بدی کے اعمال کو کرنے نہ کرنے کی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جو بیج دنیا میں بویا جائے گا آخرت میں اسی کا ثمر ملے گا، پھل ملے گا۔ یہاں ہم یعنی دنیا میں ہم زراعت کر رہے ہیں اور آخرت میں اس زراعت کی فصل کاٹیں گے۔ دنیا کے معنی قریب کی چیز یا پہلے آنے والی چیز، آخرت کے معنی دور کی چیز یا بعد میں آنے والی چیز۔
دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی ناقص اور آخرت کی زندگی کامل ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں فرق کی وضاحت ہے۔ دنیاوی زندگی میں اعمال کا محفوظ ہونا بھی، اس بات پہ یقین رکھنا بھی عقیدہ آخرت کا ایک اہم حصہ ہے۔ سورہ انفطار آیت 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تم پر نگراں فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، بہت معزز اور تمہارے اعمال لکھنے والے۔ سورہ قاف آیت 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لفظ اس انسان کے منہ سے نکلتا ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک چست اور نگراں فرشتہ ہے۔ اس آیت کے پیچھے 15، 16 اور 17 آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شہ ریخ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، اور اس کا حساب لکھنے کے لیے اس کے دائیں اور بائیں 2 فرشتے مقرر ہیں۔ جو ہی اچھا کہتا ہے، اچھا کرتا ہے، دائیں ہاتھ والا فرشتہ متحرک ہو جاتا ہے اور اسے فوراً نوٹ کر لیتا ہے۔ جو ہی برا کرتا ہے، برا کہتا ہے، تو بائیں ہاتھ والا فرشتہ متحرک ہو جاتا ہے اور اسے فوراً نوٹ کر لیتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب ہم اور آپ اپنی ویڈیو، آواز، تصویر کے ساتھ ایک ایک لمحہ کی یادداشت اپنے کیمروں میں محفوظ کر لیتے ہیں اور بیک کر کے اسے پلے کرتے ہیں تو ہر لمحے کی یاد تازہ کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے لیے انسانوں کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ CCTV کیمرہ لگانے کیا ناممکن ہے، جس کے آپریٹر فرشتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 13، 14 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر انسان کا نامہ اعمال ہم نے اس کے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، اور قیامت کے دن ایک نوشتہ اعمال ہم اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ اپنا نامہ اعمال پڑھ کر آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یعنی ہر انسان کے اچھے برے اعمال، برائی بھلائی کے اسباب خود اس کے اپنے وجود میں موجود ہیں اور اس کے گلے میں محفوظ ہیں۔ برائی بھلائی باہر سے نہیں آتی، اس کے اپنے فیصلے اور اختیار سے آتی ہے۔ روز آخرت اس کا نامہ اعمال، اس کا یہ نامہ اعمال کھول کر اس کے سامنے کتاب کی طرح پیش کر دیا جائے گا، اور وہ انسان خود دیکھ لے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کچھ کیا اور اس کے لیے کون سا راستہ ہونا چاہیے، جنت یا جہنم۔ برزخی زندگی کیا ہے؟ مولانا مودودی صاحب تفہیم القرآن میں فرماتے ہیں کہ قبر کا لفظ مجازاً عالم برزخ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد وہ عالم ہے جس میں موت کی آخری ہچکی سے لے کر بعث بعد الموت کے پہلے جھٹکے تک انسانی ارواح رہیں گی۔ برزخ کی زندگی میں بدکار اپنے اوپر عذاب محسوس کرتے ہیں اور وہاں پریشانی میں رہتے ہیں، جبکہ متقی سکون اور آرام سے خواب اور سونے کی کیفیت میں ہوں گے۔ متقین کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو ملائکہ ان پر سلام بجا لاتے ہیں اور جنتی ہونے کی مبارکباد دیتے ہیں، جبکہ گناہگاروں کو سخت بےعزت کیا جاتا ہے اور عذاب دیا جاتا ہے۔ برزخ کی زندگی میں عذاب اور ثواب انسان محسوس کرتا ہے۔ سورہ مومنون آیت 100 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، برزخ میں وہ اس وقت تک رہیں گے، برزخ میں وہ اس وقت تک رہیں گے جب تک دوبارہ اٹھائے جائیں۔
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب معروف القرآن میں فرماتے ہیں کہ برزخ کے لفظی معنی حاجز اور فاصل کے ہیں. دو حالتوں میں یا دو چیزوں کے درمیان جو چیز فاصل ہو اس کو برزخ کہتے ہیں. اس لیے موت کے بعد قیامت اور حشر تک کے زمانے کو برزخ کہا جاتا ہے کہ برزخ دنیاوی حیات اور آخرت کی حیات کے درمیان حد فاصل ہے. برزخ سے لوٹ کر کوئی دنیا میں نہیں آتا اور حشر سے پہلے دوسری زندگی نہیں ملتی، یعنی قیامت سے پہلے دوسری زندگی نہیں ملتی. یعنی دوسری زندگی کے لیے نیک اور بد دونوں طرح کے لوگوں کو انتظار کرنا ہوتا ہے. مختصر یہ کہ برزخی زندگی دنیاوی اور آخرت کی زندگی کے درمیان کا فاصلہ یا کیفیت ہے. جب گناہ گار کو موت آتی ہے تو زندگی کے پس پردہ مناظر دیکھ کر کہتا ہے مجھے دنیا میں لوٹا دے، میں نیک کام کروں گا. یعنی جزا و سزا موت کے عالم میں شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو انتقاماً سزا نہیں دیتا بلکہ یہ اس کے اعمال کا معاوضہ ہے. مسلم و بخاری کی حدیث ہے کہ جنتی مردے کے سامنے دوزخ و جنت دونوں کے مناظر پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ اگر اچھے اعمال نہ کرتا تو تیرا مقام دوزخ ہوتا، مگر تیرے اعمال کے باعث یہ جنت تیرا مقام ہے. آخرت کی سب سے اہم زندگی اخروی زندگی ہے. سورہ بقرہ کی آیت 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ تم بے جان تھے پھر زندہ کیا تم کو، پھر جلایا جائے گا تم کو، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس آیت میں 2 مرتبہ انسان کی مردہ حالت اور 2 مرتبہ انسان کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے. آخرت کی زندگی روز قیامت سے شروع ہوگی. قرآن و حدیث میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ پہلا سور پھونکا جائے گا جس سے تمام جاندار مر جائیں گے، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، ایک نیا عالم وجود میں آئے گا، تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، جوق در جوق اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے گا، اعمال کا وزن ہوگا، نیک اعمال والے اور بد اعمال والے الگ الگ ہو جائیں گے. اس قیامت کو قرآن پاک میں مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے. یوم الحساب، یوم الجزا، یوم الفصل، یوم القیامہ، یوم الحسرہ، یوم الدین، یوم الجمع اور وغیرہ وغیرہ. اس دن اعضاء انسانی گواہی دیں گے کہ اس انسان نے کیا کچھ برا کیا. کوئی رشتہ، کوئی دوستی، کوئی کسی پہ توجہ نہ دے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوگی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا اے میرے بندوں یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں لوٹا کر یہاں دے رہا ہوں، تو جسے جزائے خیر ملے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کو برائی ملے
وہ خود کو ملامت کرے۔ سورہ نام آیت 164 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص جو کچھ کمائے گا یعنی اس کا گناہ اس کے ذمے ہوگا، اور کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ذرہ برابر نیکی کو بھی دیکھے گا اور دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی ذرہ برابر بدی کو بھی دیکھتا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور پورا اس کو اس کا حساب ملے گا۔ کفار مکہ آخرت کے بارے میں اپنا شک ظاہر کرتے تھے، اور یہ منکرین آخرت شبہات کرتے تھے، جسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے سورہ سجدہ آیت 10، اور کہتے ہیں کہ ہم زمین میں نیز تو نابود ہوں گے، تو کیا کہیں پھر ہم نئے جنم میں آئیں گے۔ سورہ یاسین آیت 78 میں اللہ تعالیٰ ان کے شک کو ظاہر کرتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ منکرین آخرت کے شبہات کا قرآن کریم میں اس طرح جواب دیتے ہیں۔ سورہ روم آیت 27 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ سورہ یاسین آیت 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ ابن عباس، قتادہ اور سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ اس موقع پر کفار مکہ کے سرداروں میں سے ایک شخص قبرستان سے ایک مردے کی ہڈی، بوسیدہ ہڈی لے آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسے توڑ کر اس کو اجزاء میں تقسیم کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ اے محمد، تم تو کہتے ہو کہ مردے پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، بتاؤ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اس کا جواب فوراً اس آیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ دیکھیے، یعنی وہ نطفہ جو محض ایک جرثومہ خلیہ حیات ہے، یعنی جینیٹک سیل کے سوا کچھ نہ تھا، اس کو ترقی دے کر اللہ تعالیٰ نے اس حد تک پہنچایا کہ نہ صرف وہ چلنے پھرنے، کھانے پینے لگا، بلکہ اس میں شعور و تعقل، بحث و مباحثہ، خطابت و دلائل دینے کی صلاحیتیں پیدا ہو گئیں جو کسی اور حیوان میں نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ اتنا اونچا اپنے آپ کو سمجھنے لگا کہ اب اپنے خالق کے منہ کو آنے لگا۔ عقل کی بات یہ ہے کہ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری بار کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ پہلی بار ماں کے ذریعے پیدا کیا گیا، اب اس کی بھی ضرورت نہ ہوگی، حکم ہوگا، اور دوسری بار انسانی ہڈیوں کے بوسیدہ ذرے اس کے حکم کی تعمیل میں جہاں کہیں بھی ہوں گے، یکجا ہو کر انسانی شکل اختیار کر لیں گے اور اپنے رب کے حکم سے زندہ بن جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے، زندہ انسان بن جائیں گے۔ جنت اور دوزخ کی حقیقت کو سورہ انفطار آیت 13-14 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، بے شک نیک لوگ بہشت میں ہیں اور بے شک گناہ گار دوزخ میں ہیں۔ دوزخ کیا ہے؟ سورہ قاریہ آیت 9، 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَہ، اور تو کیا سمجھا وہ کیا ہے، نارٌ حامیہ،
آگ دہکتی ہوئی۔ دوزخ کا پہلا تصور جو قرآن و حدیث سے ملتا ہے وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، جس کی تکلیف کو برداشت کرنا انسانی جسم کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ جو کچھ کھانے کو ملے گا وہ بد مزہ بدبودار ہوگا۔ انسان دنیا میں آگ کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے اس عذاب کو سہنا، آگ کی عذاب کو سہنا سب سے زیادہ مشکل ترین کام ہے۔ جنت اور دوزخ کی حقیقت کیا ہے؟ سورہ دہر آیت 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تیار کر رکھی ہیں منکروں کے واسطے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ۔ المختصر، دوزخ برے اعمال کے بدلے آخرت کی زندگی میں تکلیف دینے والی جگہ ہے، جہاں گناہ گاروں، مشرکوں اور کافروں کو ڈال دیا جائے گا۔ مسلمان جو گناہ گار ہوگا اپنے ہر گناہ کا بدلہ بھگتے گا اور بالآخر ساری سزائیں کاٹنے کے بعد جنت کی طرف آئے گا۔ جنت کیا ہے؟ ایک آرکیٹیکٹ کہتا ہے کہ میں نے ایک آئیڈیل شہر بنانے کا سوچا۔ اس کے لیے میں نے ہوم ورک کرنا شروع کیا۔ میرے ایک مصنف دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھو، اس میں آئیڈیل سٹی کا بہترین تصور تمہیں ملے گا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھا اور زمین پر آئیڈیل سٹی بنانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جس مثالی شہر جنت کا نقشہ اس قرآن پاک میں پیش کیا گیا ہے، میں زمین پر ایسا مثالی شہر آئیڈیل سٹی نہیں بنا سکتا۔ اس میں کھلی صاف ستھری نہریں، پھل، سجاوٹ، حوریں، بیویاں، غلاماں، خوشبو، شراب، نہ جانے کیا کیا شہریوں کو ملے گا۔ یہاں تک کہ خواہش پوری کرنے کے لیے وہ ہاتھ کی حرکت سے کال بیل بجانے کی زحمت بھی نہ کریں گے، صرف خواہش کا خیال دل میں آئے گا اور پوری ہو جائے گی۔ سیوریج کا کوئی نظام نہ ہوگا، صفائی کا انتظام نہ ہوگا۔ دنیا میں ایسا شہر بنانا ناممکن ہے، دنیا میں ایسی رہائش اختیار کرنا ناممکن ہے۔ قرآن کریم میں جنت کے 8 درجے بیان کیے گئے ہیں: جنت فردوس، جنت عدن، جنت مأویٰ، دارالخلد، دارالسلام، دارالمقامہ، علیین، جنت نعیم۔ آج کے عنوان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ اس کی آزمائش کر سکے، نیک اور بد اعمال کی تربیت کے لیے انبیاء اور رسل کو باقاعدہ تعلیمات دے کر بھیجا۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس کے اچھے برے اعمال کا حساب بالکل برابر توازن کے ساتھ لیا جائے گا۔ برے اعمال والے دوزخ کی طرف اور اچھے اعمال والے جنت کی طرف جائیں گے۔